تو جب حج پہ جاؤ تو مرد کے لیے حکم ہے کہ صفا مروہ پہ دوڑے، مگر عورت کے لیے منع ہے۔ تو دوڑے گی تو تیری زینت ظاہر ہوگی۔ یہ اپنے جسم پر جو ٹائٹ لباس پہنتی ہیں ان عورتوں پہ لعنت ہے۔ یہ جو بے پردہ ہو کے نکلتی ہیں ان پر لعنت۔ کس کی؟ اللہ کی۔ کس کی؟ اللہ کی لعنت اس ہر عورت پہ ہے، چاہے وہ کسی برادر کی ہو، کوئی قوم ہو اس کی، چاہے کسی مولوی کی بیٹی ہو، کسی کی ماں ہو، کسی خاندان کی ہو، کسی خاندان کی ہو، چاہے میرے گھر کی ہو یا آپ کے گھر کی ہو۔ شریعت کی تلوار جب چلتی ہے تو خاندان نہیں دیکھتی، وہ سب کو کاٹتی ہے۔ شریعت کسی کے خاندان کی وراثت نہیں، شریعت کے سب پابند اور شریعت کسی کی پابند۔ ایک بڑے مشہور پیر صاحب کی لڑکی کی شادی کی ویڈیو وائرل ہو گئی کچھ دنوں پہلے۔ پیر صاحب جو ہے نا بڑا تکبر ہو گیا، میں نے ان کے خلاف تقریر کر دی تو میرے خلاف ہو گئے۔ بڑے مالدار پیر صاحب ہیں اور وہ ڈرانے دھمکانے لگے۔ میں نے کہا بھائی سنیں، ایک بات یاد رکھیں، میں اس غوث پاک کے در کا سگ ہوں نا کہ جس کے سگ نے کتے نے نا شیر کو پھاڑ دیا تھا۔ ڈرانے کی کوشش نہ کرو، علی کی اولاد ڈرتی نہیں ہے۔ ہم نے ڈرنا کبھی نہیں سیکھا، بات کہیں گے صاف۔ پیر تبھی تو ہے جب مرید، ابے وہ تو پیر کے لائق نہیں جس کی گھر کی عورتیں بے پردہ رہتی ہوں۔ یہ مولوی صاحب بیٹھے پوچھ لیے، ارے دیوس جو ہے اس کی وہ کوئی پیر بن سکتا ہے؟ نہیں، سمجھے ہے کہ نہیں؟ وہ شخص دیوس ہے، جنت کی بو بھی نہیں سونگے گا جس کی بہن، بیٹی، بیوی یا ماں بے پردہ رہتی ہو، اور لعنت ہے اس عورت پر۔ اب یہ سن لے، شیخ عبدالقادر جیلانی غوث العظم میرے پیر سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اپنی کتاب فتول غیب میں ایک حدیث کوٹ کرتے ہیں، حدیث قدسی۔ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب جب میں کسی پہ لعنت بھیجتا ہوں تو اس کی 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ، کتنی نسلوں تک؟ اب کسی بھی ملا کے تعویذ کو لیا جہاں اللہ کی لعنت ہے، کسی پیر صاحب کو لا کے بٹھا لے یا پیر صاحب کو ہی دفن کر لے گھر میں، مگر جس پہ اللہ کی لعنت، بولو جس پہ اللہ کی لعنت، تو 7 نسلوں تک۔ اب اگر یہ پوچھ رہے ہو کہ برکت کیوں نہیں ہو رہی تو جتنے گھر میں بے پردہ عورتیں انہیں پردہ کرو، ان کے سر ڈھکواؤ۔ اب توجہ کریں، ادھر دیکھیں، توجہ کریں میری طرف دیکھیں۔ میرے آقا رحمت والے نبی ہے نا، رحمت اللہ عالمین ہے، تو حضور نے عرض کی میرے مالک تو جب لعنت بھیجتا ہے تو 7 نسلوں تک اثر رہتا ہے، تو جب رحمت بھیجتا ہے تو پھر کتنی نسلوں تک اثر رہتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میرے محبوب میری لعنت کی تو حد ہے مگر میری رحمت کی کوئی حد نہیں ہے۔ میں رحمت بھیجتا ہوں فاطمہ پر تو اس کا بیٹا حسین چمکتا ہے، پھر زین العابدین چمکتا ہے، پھر باقر چمکتا ہے، پھر جعفر چمکتا ہے، پھر موسیٰ کاظم چمکتا ہے، پھر علی رضا چمکتا ہے، پھر نقی چمکتا ہے، پھر جبار باقی چمکتا ہے، پھر حسن عسکری چمکتا ہے، پھر محی الدین عبدالقادر جیلانی چمکتا ہے، پھر معین الدین چشتی اجمیری چمکتا ہے، پھر نظام الدین اولیاء چمکتا ہے، قطب الدین بختیار کاکی چمکتا ہے، صابر پاک کلیری چمکتا ہے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی چمکتا ہے، اور قیامت تک وہ چمکتا رہے گا جس کی ماں نے اسے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، خواجہ کے ہندوستان، خاندان مصطفیٰ۔ بات ختم کر رہا ہوں، بولو ذرا سبحان اللہ، دل لگا کے بولو سبحان اللہ۔ بات ختم کر رہا ہوں، مولا علی، اچھا ٹھیک ہے، مولا علی کتنے؟ مولا فرماتے میں اپنے گھر گیا، ادھر دیکھو، ان عورتوں کو سمجھاؤ نا کوئی کہ اپنے آدمیوں کے سامنے مسکرایا کرو۔ یہ کیا فالتو بنحوسیت چہرہ لے کے آ جاتی ہو عورتیں؟ برا نہ ماننا میری بات کا، میں گھر بنانے کی بات کر رہا ہوں۔ اسلام کا سب سے بڑا اصول یہی ہے عورت کے لیے کہ جب شوہر گھر میں آئے
اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ جب عورت کو پتہ لگے مرد آنے والا ہے تو فرماتے تھوڑے کپڑے ٹھیک پہن لیں. بولو تو صحیح. فرماتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہونا تو مونڈ بھی صحیح کر لے. فرماتے تھوڑا میک اپ بھی کر لے. حکم ہے جی جی میک اپ کر لے. فرماتے ہیں اپنے مرد کو دکھانے کے لیے جتنی بار آئینہ دیکھے گی اللہ اتنی صدقے کا ثواب عطا فرمائے گا. اور جب وہ نکلی توجہ اب عورتیں جو ہے نا وہ سارے لوگوں کے سامنے مسکرائیں گی. کچھ عورتیں یہ منحوس کیٹیگری بتا رہا ہوں یہ ایک ایسی پرسنالٹی ہے اس سے کبھی برکت نہیں مل سکتی. یہ پورے دن ٹھیک رہے گی جب شام کو آنے کا وقت ہوگا نا تو بس یہ منہ بنا کے بیٹھ جائے گی. وہ آیا بیچارہ یہ تمہاری امی نے یہ کہا تھا فلاں یہ کہا تھا او اس کے تو پیر کانپ گئے تھک کے آیا تھا بیچارہ او تھکا ہوا تھا بیچارہ. اندر آ کے جدھر جھگڑا ادھر جھگڑا اے فٹ بال بن گیا. نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. بڑا مسئلہ بیچارے کے ساتھ بن گیا. مولوی صاحب کہہ رہے ہیں ماں باپ کا کہنا مانو اور بیوی کیا ہے میاں تیار کھڑی ہے جانتے نہیں ہو. اور یار کچھ عورتیں ہوتی نا کہتی علیحدہ رہوں گی میں علیحدہ. کہاں رہوں گی بھائی؟ ہاں تو ان کے ماں باپوں سے گزارش ہے اپنی بیٹیوں کی شادی کیا کرو نا تو خاندانوں میں رشتے نہ ڈھونڈا کرو. یتیم خانوں میں جایا کرو وہاں اکیلے ہی لڑکے ملیں گے نہ باپ نہ ماں. اب خاندان میں جاؤ گے تو ماں بھی ملے گی باپ بھی ملے گا بہنیں. توجہ ہے کہ نہیں بھائی؟ اب میری توجہ کرے. مولا علی کہتے 15 دن کے بعد گھر پہنچا. کہتے میری بیوی نے دروازہ کھول کے مسکرا کے سلام کر دیا. پہلا کام ہے شوہر ہے مسکرا کے سلام کر دو. کہتے وہ میں نے کہا فاطمہ ذرا بھوک لگی ہے اندر چلی گئی. میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ. نہیں آواز ہے. میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ. کہلے کوئی آواز نہیں ہے. میں نے کہا فاطمہ کھانا لاؤ. کہتے کوئی آواز نہیں ہے. میں نے پھر آواز دی نا اندر سے رونے کی آواز ہے. اندر گیا دونوں عالم کے مالک و مختار کی بیٹی چادر پھٹی بھی چہرہ پورا پیلا بھی ہو رہا ہے رو بھی نہیں ہے. فاطمہ کیا ہو گیا؟ کہا میرے سرتاج آپ جب گھر سے گئے تھے کئی دن کا فاقہ تھا. آج گھر میں آئے ہیں تو کئی دن کا فاقہ ہے. میں اس وجہ سے رو رہی ہوں مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ میں اپنے شوہر کو کھانا نہیں دے پائی آپ کی خدمت نہیں کر پائی. کہتے ہیں واہ فاطمہ تیرا انداز. کہتے ہیں مولا علی میں رویا مگر پھر حضور کی بیٹی بھی روئی. میں نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہنے لگے آپ تو چلے گئے تھے میرے ابا کے گھر آج 16 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا ہے. کہتے ہیں مولا علی میں دروازے پہ چلا گیا. میں گیا باغ میں تھکا ہوا تھا میرے پاس 1 روپیہ نہیں تھا 1 بھی درم دینار نہیں تھا. میں کہا کچھ ملے گا بھائی باغ والے سے مجھے کوئی نوکری کوئی مجھ سے مزدوری؟ اس نے کہا ٹھیک ہے باغ میں پانی دے دو. کہتے ہیں بڑی رسی بڑی ڈول نکالی تھک گیا پہلی ڈول میں پھر دوسری ڈول نکالی. کہتے ہیں تیسری ڈول نکالی میں تھک کے بیٹھ گیا مگر پھر حضور یاد آئے نا تو شام تک نکالتا رہا. کہتے ہیں ہڈیوں میں درد ہو گیا. 17 ڈول نکالنی تو 17 کھجوریں اس نے مجھے دے دی. عجبا میں حضور کی بارگاہ میں گیا میرے سرکار یہ کھجوریں. اوے علی اللہ اکبر. اوے علی تو اپنے گھر خیریت سے آگئے؟ کہاں اپنے گھر نہیں لے کے گئے بچے تمہارے بھوکے ہیں. کہ حضور مجھے بچے اور بیوی سے زیادہ آپ سے پیار ہے یہ آپ کے لیے ہے. کہتے حضور نے ہاتھ اٹھائے کہ اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جا. اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. کاش حضور ہمارے لیے بھی ہاتھ اٹھا دیں میرے سرکار ہم غلاموں کے لیے بھی. میں نے یہ حدیث رمضان کے مہینے پڑھی تھی حضور کے گنبد کے نیچے بیٹھ کے پڑھی تھی یہ حدیث جو اب بتا رہا ہوں آپ کو. اور یار سنیں مولا علی کہتے ہیں حضور بولے چل تیرے گھر چلتے ہیں. کہتے تیرے بیٹوں کے ساتھ کھائیں گے. کہتے حسن کو اٹھایا اٹھتے نہیں تھے حسین کو اٹھایا اتنے کمزور تھے دونوں بچے پیلے ہو گئے تھے میرے دونوں لال. کہتے حسن کو اٹھایا بڑی مشکل سے اٹھے نانا کو دیکھ کے مسکرائے اور مسکرانے کی کوشش کی تو نانا نے کھجور کے اندر سے گٹھی نکالی اور منہ میں رکھ دی حسین کے منہ میں رکھ دی. اور یار 5-6 لاکھ لوگ رمضان کے مہینے میں حضور کے ایک دسترخوان پہ 5-6 لاکھ لوگ افطار کرتے ہیں مگر کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا. مگر میرے حضور نے پتھر باندھے ہیں. اس نبی کو بھول جانے والوں جس نے پوری رات مرو گے تو اسی کا منہ دیکھو گے جا کے قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے. دنیا داری میں لگے رہتے کام دھندے میں لگے رہتے حضور کے اوپر کبھی درود بھی نہیں پڑھا. چھوڑ کے تیرا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو چکے اپنی قدر و عزت
آقا ہم سے بھول ہوئی. حضور نے بیٹی کو دیکھا, چادر پھٹی کو چھپا رہی ہے بیٹی. ابا نہ دیکھ لیں, او فاطمہ چادر پھٹی ہے نہ چھپا, یہ چادر پھٹی ضرور ہے مگر جنت کی ہر حور یہ دعا کرتی ہے کاش یہ چادر مجھے اپنے سر پہ رکھنے کا موقع مل جائے.